راولپنڈی میں وکلاء کے حالیہ ہونے والے انتخابات میں کامیاب خواتین وکلاء کی تقریب۔ مسز سرکار عباس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں منتخب ہونے والی خواتین وکلاء کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا۔ عشائیہ میں خواتین وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تقریریں بھی کی۔ گزشتہ رات راولپنڈی ڈی ایچ اے میں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی سینئر خاتون وکیل مسز سرکار عباس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی رہائش گاہ پر ضلعی عدالت راولپنڈی، لاہور ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں حالیہ انتخابات میں کامیاب ہونے والی خواتین وکلاء کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ اس پروقار تقریب میں 9 منتخب خواتین وکلاء اور دیگر خواتین وکلاء نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے منتخب اور دیگر خواتین وکلاء نے خطاب کیا۔ تقریب کا بنیادی مقصد منتخب شدہ خواتین کو مبارکباد دینا اور نئے آنے والی خواتین وکلاء کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ایشیا ٹوڈے نیوز سے بات کرتے ہوئے سرکار عباس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسا کوئی ڈفرینٹ سا اوکیزن ہے یا کچھ اس طرح۔ انفیکٹ آج کا اوکیزن میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے خواتین وکلاء کے حوالے سے۔ ہماری بہت سی خواتین وکلاء ہیں جو ہمارے بار کے مختلف عہدوں پہ جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہیں، کچھ سلیکٹ ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ایک اسٹرگل تھرو آؤٹ کی ہے کہ خواتین وکلاء کو پروموٹ کیا جائے، ان کی پہچان ہو۔ تو اوور آل تو جو ہے ویمن جو مختلف گروپس ہیں، این جی اوز ہیں، عورتوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں اور ایک آپس میں ویوز ایکسچینج کریں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اگر کوئی پرابلمس ہیں تو اس کو کنسلٹ کریں ایک دوسرے کو اور اس کو ریزالو کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری خواتین آگے بڑھیں، مین اسٹریم میں آئیں۔ بیسک تھنگ ہے کہ پروفیشن جو ہے وکالت کا ایک بہت اسٹرانگ پروفیشن ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کا پروفیشن ہے۔ اس پروفیشن میں ہماری خواتین وکلاء بہت بڑی تعداد میں آ گئی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں اور وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور ٹائم ول کم کہ آپ دیکھیں گے کہ پیپل ول پریفر کہ ہم خواتین وکلاء کے پاس اپنے کیسز لے کے جائیں، کیونکہ ان میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ سنسیریٹی سے وہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میل ہمارے نہیں کر رہے تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہماری کچھ ممبر ایگزیکٹیوز الیکٹ ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، ہماری ایڈیشنل جو سیکٹری ہے، وائس پریزیڈنٹ ہماری جو ہے، جو آلموسٹ ہمارے گروپ سے قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ میرے چیمبر سے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے میں ان کو پروموٹ کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین وکلاء آگے آئیں، لیکن ساتھ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے آ کے اپنے آپ کو پروو بھی کریں۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ وہ اگر ایک عہدے پہ آ گئی ہیں تو اس عہدے سے وہ جسٹیفائی بھی کریں، کانفیڈنٹلی کریں اور ڈیلیور کریں، تاکہ لوگوں کو ایک ڈفرینس معلوم ہو کہ جی خواتین وکلاء جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی سوچ تھوڑی سی پازیٹیو ہونی چاہیے۔ 8 مارچ ایسے کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہم نہ منائیں یا کچھ۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہم اپنے مذہب سے بھی اگر ہم ایک گائیڈ لائن لیں نا، تو ہمارے مذہب میں بہت بڑی گنجائش ہے اس میں۔ آپ حضرت زینب کو لے لیں، آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کو لے لیں، حضرت عائشہ کو لے لیں، رضی اللہ عنہ کو لے لیں، تو ان خواتین نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے، مختلف جنگوں میں پروو کیا ہے، مختلف اوکیزنس پہ بڑی اسٹرانگ ہماری خواتین، ہماری بہت بڑی مثال ہے۔ لیکن اگر یورپین خواتین نے ایک اسٹرگل کی ہے 8 مارچ کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، تو وی اپریشیٹ دیٹ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آئسولیشن میں رہتے ہیں، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک بیلنس ہوتا ہے، لمٹس، بیلنس۔ آپ زندگی میں بیلنس نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز غلط ہو جائے گی۔ آپ نے بیلنس رکھنا ہے اپنی فیملی لائف میں، اپنے پروفیشن میں۔ آپ فیملی لائف کو اگنور کیے بغیر بھی پروفیشن میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر ہم کسی مقام پہ ہیں تو ہماری فیملی سپورٹ کی وجہ سے ہیں، اور اگر گھر میں ہم بیلنس نہیں ہیں تو باہر ہم کیا ڈیلیور کریں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے خواتین وکلاء زیادہ ذمہ داری سے اپنے جو ہے گھر کو سنبھالتی ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو حقوق کا تو شعور میں سمجھتی ہوں ہر خاتون کو ہونا چاہیے، نہ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شعور ہمیں مذہب نے دیا ہے، ہمارے مذہب نے دیا، ایجوکیشن نے ہمیں شعور دیا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس شعور کے ساتھ جو ہے آگے جائیں گے، اور کبھی بھی ہم کسی چیز میں جو ہے نا نہیں برابر نہیں، ہم آگے پیچھے والی بات نہیں ہے، ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے،
हाँ, हम इसमें ये कोई दौड़ नहीं है, ये हमने साथ साथ चलना है. ठीक है. थैंक यू. मैं आपको बताऊं कि देहात का तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं कभी भी इस बात से एग्री नहीं करती हूं कि ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं. जितने इस्लाम ने हमें हकूक़ दिए हैं, माशाल्लाह वो हकूक़ हमारे मर्द हमें देते हैं. कचहरी में रहते हुए भी मैंने देखा है, इतने मर्दों की गैदरिंग में हमारे भाइयों ने हमें हमेशा बड़ी इज़्ज़त दी है. जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बराबरी का, तो मैं बराबरी को भी नहीं तस्लीम करती हूँ. मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्द को कवाम कहा है, ताकतवर कहा है, तो हम कुरानी आयात को तो पीछे नहीं कर सकते हैं. तो मर्द को बर्तरी हासिल है, मुसलमान भी हैं. जहाँ तक लेडी लॉयर्स का ताल्लुक़ है मैसेज देने का, मैं तो उनको यही कहूँगी जो मैंने अपने सारी ज़िंदगी ख़ुद भी रूल एक अपनाया है कि हम कभी ना ये बात भूलें कि हमने अपने काले कोट के साथ साथ उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखने के साथ साथ इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि वकील होने के साथ साथ हम ख़वातीन भी हैं और हमने अपने वक़ार का ख्याल रखना है. देखिए, मिसाल के तौर पे एडवाइज़रीज़ हैं, वो अमूमन ख़वातीन को कम मिलती हैं, इसलिए कि वो इतनी सोशल नहीं होती हैं. तो मैं तो यही कहूँगी कि चूँकि वो हमारी लीडर्स बन चुकी हैं और वो सोशल हो सकती हैं, वो हाई अथॉरिटीज़ तक पहुँच सकती हैं, और जो क्वालिफ़ाइड ख़वातीन हैं, जो तजर्बाकार ख़वातीन हैं, उनको मुल्क की अच्छी महकमों में एडवाइज़री ज़रूर दिलाएँ. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है. बाकी रही कि मैं अनअपोज्ड कैसे हुई और मैंने मेहनत कैसे की, मैंने जब मुझे मेरे ग्रुप ने, पाशा ग्रुप मेरा ग्रुप है और हसन रज़ा पाशा मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मेरे जो ग्रुप लीडर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इस दफ़ा आपने हाई कोर्ट का इलेक्शन लड़ना है चकवाल सीट पे, तो मैंने हामी भर ली. अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी बहुत एक्टिव रही हूँ और अपने पिंडी बार के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ 2006 में पिंडी बार से ही किया था. और मैडम सरकार अब्बास जो हैं और ये सीनियर सारी जितनी हैं मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी. और जब मैंने अपने इलेक्शन का आगाज़, कैंपेन का आगाज़ रावलपिंडी बार से किया, तो रावलपिंडी बार के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान बार ने और ख़ास तौर पर मेरी लेडीज़ जो बार की मेम्बरान हैं, उन बहनों ने मेरा इतना साथ दिया कि उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे ये कहा कि हम आपके साथ हैं. उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मेरे अपोनेंट कौन आया, उन्होंने कहा कि हम मैडम नबीला के साथ हैं. और इनका ये जो कॉन्फिडेंस, इनका यकीन, इनका भरोसा, इनकी मोहब्बत की गूंज जब डिवीज़न में पहुंची, तो यकीन करें कि डिवीज़न भर के लोगों ने मेरा इसी तरह साथ दिया. और ख़ास तौर पे चकवाल बार में जब ये गूंज पहुंची, तो मेरे अपोनेंट ने अपने कागज़ विड्रा कर लिए. जी बिल्कुल, मेरी जो यंग बहनें इस फील्ड में आ रही हैं उनको हम करेज करते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मर्दों की इस फील्ड में वो आती हैं और एक विजन लेके वो भी आती हैं. तो हम लोग जो आगे उनकी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उनको हमारा मिशन यही होता है कि हम उनको एक अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छा उनके लिए कुछ इस फील्ड में रह के करें. तो जिस तरह मेरी सीनियर मैडम रायला सवून साहिबा ने कहा है कि लीगल एडवाइजरी नहीं मिलती हमारी लेडीज़ को, इसी तरह कमीशन जो आउटडोर कमीशन होते हैं ज़्यादातर वो नहीं मिलते लेडीज़ को, मिलने चाहिए. लेडीज़ में भी इतनी काबिलियत है जितनी कि मैन में होती है. बिल्कुल है, मैं ये समझती हूँ लेडीज़ को थोड़ा पीछे कर दिया जाता है, लेकिन लेडीज़ मेरे ख्याल में, मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे भाई हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इस फील्ड में हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम उनकी वजह से यहाँ पे अपना काम कर रही हैं. लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ आने वाली बच्चियों को आगे आने का और ज़्यादा मौका दिया जाए. बेसिकली हमारा ये पर्पस था कि लेडीज़ जो सी हैं वो इस फील्ड में काफ़ी पीछे रहती हैं, तो हमारा ये बेसिकली यही पर्पस था कि फ़ीमेल्स आगे हैं और इस मतलब बार में भी और मतलब ये इस प्रोफेशन में भी लेडीज़ के लिए कुछ कर सकें. बेसिकली ये है कि जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जितनी भी न्यूली इलेक्टेड बॉडी है, कमेटी है, तो उनके एजाज़ में ये डिनर जो है अरेंज किया गया है और ये अच्छा है, बल्कि रिफ्रेशिंग सा है. ऐसे गेट टुगेदर्स जो है वो होते रहने चाहिए ताकि सब जो है वो इंटरेक्शन करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होती है. तो आई थिंक ये हेल्दी है. क्योंकि मैं लेडी लॉयर हूँ, इसलिए अब जब मैं एग्जेक्टिव उन्होंने मुझे जो है इलेक्ट किया है, तो इसलिए अब मेरा टारगेट है कि मैंने उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है. उनको जो भी मसाइल हैं कचहरी में, कोर्ट्स में जो भी मसाइल हैं, जो उनके चैम्बर्स के मसाइल हैं, उन सब को मैंने जो है उनको टैकल करना है और आसानियाँ पैदा करनी है.
یہ ایونٹ خاص طور پہ لیڈیز کے لیے ہیں، جو لیڈی ایڈوکیٹس ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ بہت سی جو ہماری لیڈیز ہیں وہ ڈسٹرکٹ بار کے ایگزیکٹو میں بھی ہیں اس ٹائم، اور اس دفعہ جو سلیکٹ ہوئی ہیں وہ ہائی کورٹ بار راولپنڈی بینچ میں بھی ہوئی ہیں. تو یہ ان کے اعزاز میں ایک فنکشن میڈم نے کیا ہے، ایک ڈنر دیا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں کہ لیڈیز کو اس طرح سے آگے آنے کا موقع مل رہا ہے. یہ جو 8 مارچ کے حوالے سے بہت سے مسکنسیپشن بھی ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں. اسلام جو ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اتنے حقوق ملے ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے شاید ہی کسی مذہب میں ملے ہوں، بلکہ ہمارے مذہب کو دیکھ کے دوسرے مذہب نے ان حقوق کو لیا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں لیڈیز اتنی آگے آ رہی ہیں، اور میرے خیال میں جو اتنی سینسیبل یا پڑھی لکھی لیڈیز ہیں وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ جو اسپیشل 8 مارچ کو یا کوئی ریلی ہے یا اس طرح سے فضول قسم کی ہم باتیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو اور شکریہ آپ نے انٹرویو کے لیے کال کی. اور میں پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایگزیکٹو ممبر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور میں نے الیکشن ون کیا تھا، اور اب میں نے ڈسٹرکٹ میں ہائی کورٹ میں ڈویژن لیول پہ الیکشن کنٹیسٹ، پہلے میں بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہوں، ایڈیشنل سیکرٹری ہائی کورٹ منتخب ہوئی ہوں. اور میرا جو فرسٹ پریفرنس ہے فیمیلز کے حوالے سے کہ وہ ان کو جو مسائل درپیش ہیں ایون کورٹس میں سنوائی کے حوالے سے ججز کے ساتھ، اس کے علاوہ پک اینڈ ڈراپ ادر اور چھوٹے اسٹیشنز پہ خاص طور پہ جو فیمیلز جن کو آگے بڑھنے کا اس طرح کے مواقع کم میسر آتے ہیں لرننگ کے، تو ان کے لیے کام کر سکوں. آج ہم میڈم سرکار عباس کے گھر پہ اکٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نیولی ایگزیکٹو باڈی، ڈسٹرکٹ بار کی ایگزیکٹو باڈی اور ہائی کورٹ کی نیولی ایگزیکٹو باڈی لیڈیز کو، خواتین کو انوائٹ کیا ہے، خاص طور پہ خواتین کو انوائٹ کیا ہے. اور ہمارا پروفیشن کیونکہ بہت خشک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی انجوائے کر سکیں ایوننگ میں. جہاں تک آج کے ایونٹ کی بات ہے، اس حوالے سے میں یہ کس کو خوش آئین قدم قرار دیتی ہوں، اس لیے کہ بار کے اندر اس وقت جو ہے خواتین کی جو وکلاء ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس قسم کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر کی وجہ سے ہمیں جو خواتین ہیں ان کو حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اور باہر جو پبلک ہے وہ سمجھتی ہے کہ بار کا ماحول جو ہے وہ خواتین کے لیے بہتر نہیں ہے، جبکہ ایسے ایونٹ شو کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی تعداد خواتین کی ہے ماشاءاللہ، اور سب ینگ لائرز بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے گھر والوں کی پرمیشن سے وہ اس وقت رات کو جو ہے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ کرتے ہیں فیملی جو ہے ان کی خواتین کی. مارچ کے حوالے سے تو میں ایک بات کہوں گی کہ 8 مارچ کو تو میری برتھ ڈے ہوتی ہے اور میں اپنے حقوق کی جو ہے آواز اٹھانے کے لیے تو ویسے گھر میں بھی شور مچاتی ہوں کہ میری سیلیبریشن کی جائے، لیکن جہاں تک یہ ایک نیا معاشرہ تشکیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ خواتین کو جو حق نہیں ملتا، اور یہ سو کالڈ قسم کی جو خواتین باہر نکلتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے نعرے بلند کرتی ہیں، ہم جو پڑھے لکھے طبقے سے بلونگ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بالکل اگینسٹ ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کس قسم کے اور کون ان کو پروموٹ کرتا ہے، اس کلچر کے بالکل اگینسٹ ہے. اور یہاں پہ آئی بھی ہر لڑکی جو ہے یا ہر آپ کہہ رہے خاتون جو ہے وہ اس کلچر کے بالکل اگینسٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ ہماری بار کی جو سینئر میڈم ہے میم سرکار عباس، انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو نیولی الیکٹڈ ایگزیکٹو میں جو فیمیل لیڈیز آئی ہیں ان کے آنر میں یہ پروگرام آج کا منعقد کیا ہے. تو ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا آنر دیا، ہمارے اعزاز میں آج کا یہ فنکشن رکھا. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لیڈیز جو ہے وہ کافی انجوائے بھی کر رہی ہیں، ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہے ہمارا، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ایک فرسٹریٹڈ قسم کی ہماری لائف ہے اور اس میں کوئی ایسا چارم نہیں ہے. تو یہ ایک اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مواقع جب ہماری لائف میں آتے ہیں تو ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کافی مطلب ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو جس مقصد کے لیے آج ارینج کیا گیا ہے، خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب خواتین کو اپنی عزت ہماری محفوظ رکھے، ہمیں ترقی دے اور ہمیں اپنے تمام فرائض بخوبی ادا کرنے کے لیے ہمیں حوصلہ اور ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہم سب کو اتارا. کیمرہ مین بلال خان کے ساتھ ملک شاہد محمود، ایشیا ٹوڈے نیوز، راولپنڈی.